اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ایک سلسلہ گفتگو جو ہے وہ ہمارا اس عنوان سے جاری ہے کہ ایک بہت ہی نورانی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس حدیث میں پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص یہودی عالم ہے، وہ آیا ہے مدینہ میں اور آ کے اس نے نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے، جبکہ اصحاب پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور ان اصحاب پیغمبر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے سارے انبیاء کے اوصاف جو ہیں اپنے نبی کے ساتھ متصف کر دیے ہیں، اور یہ کیسا معاملہ ہے؟ میرے سوالوں کے آپ جواب دیں گے؟ تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ساکت ہو گئے اس کے اس سے پوچھنے پر۔ تو سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر اکرم کے فضائل اور ان کے اوصاف جو بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اور جو موجود ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہم اسی سلسلے کو گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو اس یہودی کا جو پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس یہودی نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ حتیٰ پہاڑ نے بھی گریہ کیا، اور جناب داؤد علیہ السلام جو ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے مولا نے جو بیان فرمایا اس کا کچھ حصہ پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ صَارَتِ الْجِبَالُ وَسَبَّحَتْ مَعَهُ لَقَدْ عَمِلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو افضل من هذا۔ اور جہاں تک معاملہ فرمایا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ پہاڑ نے گریہ کیا، تو اگر پہاڑ جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، تو یہی بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے زیادہ افضل ایک معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اذ كنا معه على جبل حراء اذ تحرك الجبل فقال له کہ آپ نبی اکرم جو ہے وہ کوہ حرا کے اوپر تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے، تو پہاڑ جو ہے وہ اس نے حرکت کی، مطلب ہے لرزنا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال له قر فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق شہید، سکون سے رہو، اس لیے کہ تمہارے اوپر آج تک اگر کوئی آیا ہے تو یا کوئی نبی آیا ہے یا کوئی شہید جو کہ صدیق ہو وہ آیا ہے۔ فقر الجبل مطیعا لامرہ ومنتہیا الی طاعتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں پہاڑ جو ہے وہ ساکت ہو گیا، پرسکون ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعہ۔ وَلَقَدْ مَرَرْنَا مَعَهُ بِجَبَلٍ وَإِذِ الدَّمُوعُ تَخْرُجُ مِنْ بَعْضِهِ، ایک اور مرحلے پہ ہم ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، تو پہاڑ کا ایک حصہ جو ہے وہ اس سے آنسو نکل رہے تھے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے پوچھا ما یبکیک یا جبل، اے پہاڑ کیوں رو رہے ہو؟ فقال، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کان المسیح مر بی وهو یخوف الناس من نار وقودها الناس والحجارہ، میرے قریب سے نبی موسیٰ علیہ السلام گزرے، تو انہوں نے لوگوں
لوگوں کو یہ خوف دلایا کہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی، پہاڑ بھی۔ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ أَكُونَ مِنْ تِلْكَ الْحِجَارَةِ، اور یا رسول اللہ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں وہ پہاڑ یا وہ پتھر نہ ہوں۔ قال له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تخف تلک الحجارہ الکبریت، وہ پتھر جو ہے تم نہیں ہو بلکہ وہ پتھر، اس کو اگر ہم ترجمہ کریں تو سلفر جو ہے وہ بنتا ہے۔ فقرق الجبل وسکن وہدا واجاب لقولہ، تو پتھر جو ہے وہ پہاڑ جو ہے سکون میں آ گیا اور اس نے آپ کی بات کو قبول کیا۔ قال الیہودی فإن هذا سلیمان اوتی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ، اس یہودی عالم نے جو ہے وہ آپ سے کہا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا کی کہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ وقال علی علیہ السلام لقد کان کذالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی ما هو افضل من هذا، یہاں بھی معاملہ ایسا ہے بلکہ اللہ نے اس سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے نبی اکرم کو۔ انہ حبط الیہ ملک لم یحبط الی الارض قبلہ وهو میکائیل فقال له یا محمد اش ملکا منعما وهذه مفاتیح خزائن الارض معک، فرمایا کہ ایسا فرشتہ جو کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، وہ ایک بار آیا میکائیل علیہ السلام اور آ کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا کہ اے محمد آپ ایک عظیم بادشاہ جو نعمتوں میں ہی ہو اس کی طرح آپ زندگی بسر کریں، اور یہ میرے پاس خزانے ہیں تمام تر زمین کے۔ وَيَسِيرُ مَعَكَ جِبَالُهَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، یہ پہاڑ جتنے ہیں یہ سونا چاندی کی شکل میں ہو جائیں گے۔ وَلَا يَنْقُصْ لَكَ مِمَّا ادَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ، تو یہ اس حالت میں ہے کہ وہ جو اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں قرار دیا ہے اس میں کوئی چیز کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے وہ ایک دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی، تو آپ نے کیا جواب کیا فرمایا؟ فقال له بل اعیش نبیا عبدا آکل یوما ولا آکل یومین، اللہ اکبر، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ اے میکائیل، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا عبد نبی جو ہے وہ بنوں اور ایک دن کھاؤں 2 دن میں تناول نہ کروں۔ یہ ہے وہ عبودیت کا تصور، یہ ہے وہ بندگی کا تصور، یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اس کائنات میں تمام تر مخلوقات سے بالاتر ہے، کہ ذرہ برابر آپ نے دنیا کے خزانوں کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں فرمائی۔ وَأَلْحِقْ بِإِخْوَانِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی حالت میں اپنے باقی انبیاء جو میرے برادران ہیں میں ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ فزادہ اللہ تبارک و تعالی الکوثر وآتاہ الشفاء وذلك اعظم من ملک الدنیا من اولها وآخرها الى آخرها 70 مرہ ووعدہ المقام المحمود۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں جو آپ کو عطا کیا وہ کوثر ہے، سبحان اللہ، یعنی یہاں سے کوثر کی عظمت بھی نظر آتی ہے کہ کوثر کی جو نعمت ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی اس حدیث مبارکہ کے مطابق، اور یہ اور آپ کو کوثر عطا فرمایا اللہ نے، اور شفاعت عطا فرمائی اللہ نے، اور یہ جو اللہ نے عطا فرمایا یہ ان نعمتوں سے جو جناب میکائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے
اس سلطنت سے جو دنیا کے اول سے لے کر آخر تک 70 بار 70 ٹائمز جو زیادہ ہو، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی دنیا کے اول سے لے کر آخر تک جو نعمتیں ہیں، یہ 70 ٹائمز بڑھ جائیں یہ ساری نعمتیں، تو ان نعمتوں سے بھی زیادہ ہے یہ کوثر۔ میں صرف یہی توجہ دلاؤں گا کہ کوثر کا ایک مصداق جو مورخین نے لکھا ہے اور اس کی شان نزول جو لکھی ہے، وہ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ذات اطہر ہے۔ وہ بی بی جو کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، وہ بی بی جو جنت میں بھی سرداری کے مقام پر فائز ہے، وہ بی بی کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ قیامت کے دن اس بی بی کا پروٹوکول کیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا غضوا ابصارکم یا اہل المحشر، اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی آنکھیں جھکا لو، نظریں نیچی کر لو، تاکہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ عظمت ہے اس کوثر کی جو اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ اور آگے جو فرما رہے ہیں وہ ہے وعدہ المقام المحمود، اور اللہ نے پیغمبر کو مقام محمود کا وعدہ فرمایا۔ مقام محمود کیا ہے اس کے بارے میں پیغمبر مولا ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقعد اللہ عز وجل علی العرش۔ اللہ اکبر! اللہ جو ہے وہ پیغمبر کو عرش پر جو ہے وہ بٹھائے گا۔ اب عرش کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ عرش جو ہے وہ نور کی کیسی منزل ہے، عرش جو ہے اس دنیا میں اس ساری کائنات سے کس قدر عظیم تر ہے، یہ اب اللہ ہی جانے، ورنہ انسان جو ہے ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ هذا افضل مما اوتی سلیمان، یہ جو تم کہتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، یہ اس سے کہیں جو ہے وہ زیادہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد کو عطا فرمایا۔ قال له اليهودي فإن هذا سلیمان قد سخرت له الرياح فصارت به في بلاده غدوها شهر ورواحها شهر۔ کہنے لگا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جناب سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جس کے ساتھ وہ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ دن کے وقت اور 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ ظہر عصر کے وقت جو ہے وہ کرتے تھے۔ 1 ماہ کا سفر، یعنی صبح کے وقت میں 1 مہینے کا سفر اور عصر کے وقت جو ہے وہ 1 مہینے کا سفر۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ قال له علی علیہ السلام لقد كان كذلك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی ما هو افضل من هذا، پیغمبر کو اللہ نے اس سے کہیں زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ انه اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسیرۃ الشہر وعرج به فی ملکوت السماوات مسیرۃ 50,000 عام فی اقل من ثلث لیلہ۔ اللہ نے جو ہے وہ، یہ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، مولا فرما رہے ہیں، اور اس سفر کی کچھ تفصیل بھی ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنے نبی کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو ہے 1 مہینے کا سفر ہے۔ پھر وہاں سے وہ ملکوت آسمانی کی طرف لے گئے، اور یہ ملکوت آسمانی کا جو سفر ہے 50,000 سال کا سفر ہے۔ اللہ جانے یہ 50,000 سال کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی حقیقت کا ادراک جو ہے وہ ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے کہ انسان سمجھ سکے۔ فی اقل من ثلث لیلہ، یہ رات کے 1/3 حصے سے بھی کم حصہ تھا یہ جو پیغمبر نے مسجد اقصیٰ سے ملکوت آسمانی کی
جو ہے سیر کی، حتیٰ انتہا الی ساق العرش، یہاں تک کہ آپ عرش کے جو ہے وہ ستونوں تک پہنچ گئے، عرش تک پہنچ گئے. فدنا بالعلم فتدل من الجنہ رفرف اخضر، آپ علم کے ساتھ کے قریب ہو گئے. اس کی حقیقت بھی اللہ ہی جانے، یا جو ہستی بیان کر رہی ہے اللہ جانے، وہ وہی جانتی ہے، یا جو گیا ہے انسان وہی جانتا ہے. فدنا بالعلم، وہ علم کے قریب ہو گئے پیغمبر. یہ علم کون سا ہے؟ یہ شہود ہے، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہرحال یہ عظمتیں وہ ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. پھر بہرحال جنت سے جو ہے وہ ایک سبز شاخ جو ہے وہ آویزاں ہو گئی. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لفظوں میں تو یہی کچھ ہے، اس کی باطنی حقیقت پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. وغش النور بصرہ، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نور جو ہے وہ شدت سے مطلب ہے آپ کی بصارت جو ہے اس کے سامنے نور ہی نور تھا. فرآ عظمت ربہ عز وجل بفؤادہ، اس مرحلے پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب سے اپنے پروردگار کی عظمت کا مشاہدہ کیا. ولم یراہ بعینہ، اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے قلب سے. فکان قاب قوسین بینہ و بینہ و ادنی، تو بس فاصلہ جو ہے 2 قوس کا تھا. فأوحى اللہ عز وجل الی عبدہ ما فأوحى اللہ الی عبدہ ما اوحی، یہ قرآن کریم کی سورہ النجم کی آیہ مبارکہ ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے مولا نے. بس اس مرحلے پہ اللہ نے جو وحی کرنی تھی کر دی. کیا وحی کی، کتنا، یعنی بس یوں کہیں کہ جو کہنا تھا کہہ دیا. آیت اللہ جوادی عاملی بڑی خوبصورت بات یہاں فرماتے ہیں کہ فرمایا لفظوں میں خدا یہی کہہ سکتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کی حقیقت جو ہے وہ وہی جانے. اللہ اکبر. وَكَانَ فِي مَا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سورة البقرہ قولہ، اور اس وحی میں ایک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی یہ آیت بھی تھی جو مولا نے یہاں بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تم اگر کچھ چھپا بھی لو، مخفی کر لو یا ظاہر کرو، تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا محاسبہ کرے گا. بس وہ جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وکانت الآیہ عرضت علی الانبیاء من لدن آدم الی ان بعث اللہ تبارک و تعالی محمد. یہ آیت ایسی ہے جو اللہ نے سارے انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک سب کے سامنے سب کو پیش کی. وعرضت علی الامم فابوا ان یقبلوها من ثقلها. اللہ اکبر. لیکن کس امتوں پر بھی، سابقہ امتوں پر بھی یہ آیہ مجیدہ جو ہے وہ پیش کی گئی، لیکن اس کی سنگینی اتنی ہے کہ کسی نے قبول نہیں کیا. جب یہ ایک آیت سنگین ہے کہ انبیاء نے اس کو قبول نہیں کیا، سنگین ہے، وزین ہے، اللہ ہی جانے اس کی حقیقت کو کیسے سمجھا جائے. تو کسی امت نے قبول نہیں کیا، کسی نبی نے قبول نہیں کیا. وقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اللہ کے رسول نے قبول فرمایا. وعرضها علی امتہ فقبلوها، آپ کی امت پر اللہ نے یہ آیت جو ہے وہ پیش فرمائی تو اس امت نے بھی قبول کر لیا. اور ظاہر ہے کہ اس امت سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وزن کو برداشت کیا ہے، اس وزن کو، اس بار گراں کو جو ہے اٹھایا ہے
وہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے فرد امت نہیں ہے، بلکہ وہی ہیں جو اس بار گراں کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مرحلے پر آپ کی عطرت طاہرہ ہے جس نے اس بار گراں کو اٹھایا ہے۔ بہرحال فلما رأى اللہ تبارک وتعالی منہم القبول علم انہم لا یطیقونہ فلما صار الى ساق العرش کرر علیہ الکلام لیفہمہ۔ تو جب اللہ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کو جب اللہ نے دیکھا کہ سابقہ امتوں نے انبیاء نے قبول نہیں کیا، اور جب آپ عرش تک پہ پہنچے تو اللہ نے یہی بات جو ہے اس کا تکرار فرمایا تو فقالا، تو نبی اکرم نے وہاں اس مرحلے میں عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ بھی قرآن ہی کا ریفرنس ہے، فاجاب مجیبا عنہ وعن امتہ، کہ جو ہے جب اللہ پروردگار نے اس کا تکرار فرمایا تو نبی اکرم نے یہ جو ہے وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کا رسول ایمان لایا جو کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے پروردگار کی جانب سے، فاجاب مجیبا عنہ وعن امتہ، تو پیغمبر نے اپنے اور اپنی امت کی جانب سے وہاں پہ یہ جواب دیا، والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، مومنون جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے ہے، ملائکہ، کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور سارے انبیاء پر کوئی فرق نہیں، سب انبیاء پر ایمان لائے ہیں۔ سارے انبیاء پر ایمان لانا گویا یہ اس ایمان کا حصہ ہے۔ فقال جل ذکرہ لہم الجنہ والمغفرہ علیہ، تو اس مرحلے پر اللہ نے ارشاد فرمایا پس اگر یہ ایمان لائے ہیں تو پس میری جانب سے ہے کہ ان کو جنت عطا کی جائے، دی جائے، اور مغفرت جو ہے وہ میری جانب سے ہے۔ بہرحال تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اس مرحلے پر۔ یہ بات صرف اس توجہ کے ساتھ ہے کہ بالآخر نبوت پر ایمان لانا، پیغمبر اکرم کی عظمت کو قبول کرنا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے، اور واقعاً اس رسول پر جو تمام تر انبیاء سے اور تمام تر انسانوں سے افضل بھی ہیں اور سب کے لیے اسوہ ہیں، کامل اسوہ ہیں، مکمل رول ماڈل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اکرم کی صحیح معرفت اور ان کے میسج کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق دنیا و آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔